جی ناظرین کرام، اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بیرسٹر کامران شیخ صاحب، ہمارے ممتاز قانون دان ہیں، وہ موجود ہیں. ان سے کچھ آج کی بڑی مشکل سوالات ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں. فخر الدین جی ابراہیم تو کہتے ہیں کہ 4 فخر الدین جی ابراہیم چاہیے اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے شیخ صاحب اس کو حل کر دیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی میر صاحب، کیا ہے جناب یہ توہین عدالت کا جو آج تو 12 جولائی ہے جی میر بڑی بات تو ہے، بڑا مقدمہ وہاں پیش ہے. یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے کیا لگ کیا رہا آپ کو؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آج تو موڈ صاف ظاہر ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ جو ابھی پاس کیا ہے سینٹ نے اور اس سے پہلے نیشنل اسمبلی نے، مزاج حکومت کا یہ لگ رہا ہے موقف یہ ہوگا کہ جناب اس آرڈر پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی، ہم نہیں کرنے جا رہے. وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ تو ٹوک جواب آئے گا، اور جس کے نتیجے میں عدالت یہ کہے گی کہ آپ اس کے کانسیکوینسز جانتے ہیں کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ڈیفنس میں پلیڈ کریں گے کہ جناب یہ تو قانون آ گیا 2012 کا، جس میں جو استثناء ہے 248 کی وہ اویلیبل ہے ایون کنٹیمپٹ کے خلاف، اور اس کی بنیاد پر ہمارے خلاف تو آپ پروسیڈنگز نہیں کر سکتے. تو اس پہ پھر جو ہے وہ اس کی ویلیڈیٹی، اس کی اپلیکیشن، اس کے متعلق بحث ہوگی. یعنی بیسیکلی یہ جو لا ہے اس پہ بحث ہوگی. اس پر بحث ہوگی. اچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لا جو ہے یہ تو ایک قانون ہے نا جی آئین کی، وہ شک شاید 203 کے 4 ہے. جی 204 ہے. 204 ہے، جس میں ان کو بالکل اختیار حاصل ہے، جو سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں، حقوق کہہ لیجیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ قانون سٹرائک ڈاؤن نہیں ہوگا یا رہ سکے گا قانون کے طور پر؟ میر صاحب، اس میں دونوں پاسبلٹیز موجود ہیں. سٹرائک ڈاؤن تو خیر اس کا کچھ پارٹ تو غلط ہے. جیسے سزا دینے کے بعد عدالت جو ہے وہ اس میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے، اور جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک سزا ایکسیکیوٹ نہیں ہوگی. اب یہ سزا کو سسپینڈ کرنا لیجسلیشن کے تھرو، ایسا ہی عمل اس حکومت سے پہلے NRO کے کیس میں آیا تھا، جس کو عدالت عظمیٰ نے سٹرائک ڈاؤن کیا تھا. کیونکہ یہ عدالت کا فنکشن ہوتا ہے کہ وہ کسی اپیل میں آن دی بیسس آف فیکٹس آف دی کیس ڈیسائیڈ کرے. یہ آٹومیٹک سسپینشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہو سکتا. تو اس حد تک تو یہ انکروچمنٹ آن جوڈیشل پاور ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ تو یقیناً ایسے مسائل ہیں جس پہ عدالت سمپلی یہ کہے گی کہ یہ تو انویلڈ کلوزز ہیں. دوسری جو اس میں مسائل ہیں وہ ہیں جو انٹرپریٹیشن کے ذریعے بھی عدالت حل کر سکتی ہے. جیسے 248 کی تشریح اب تو ورچولی لازم ہو جائے گا کہ اگر انہوں نے حوالے سے بھی اس کو 248 کا تذکرہ کر دیا ہے تو عدالت کہہ سکتی ہے کہ بھئی 248 کا جو استثناء ہے اس کی یہ لیمیٹیشنز ہیں. یعنی ایسی صورت میں عدالت 248 کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کرنے جا رہی، نہ ہی ان کی جو پروویژن ہے جو بائی ریفرنس کہہ رہی ہے. ہو سکتا ہے اس کو یہ کہہ دے کہ اس حد تک اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، دستور پرمٹ کرتا ہے، اور اس حد تک نہیں کرتا. 248 کی پروسیڈنگز جو ہے 248 کے ریفرنس سے جو پروسیڈنگز کی آپ آؤسٹر سیک کر رہے ہیں یا اس سے استثناء کلیم کر رہے ہیں، اس حد تک اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن اس کے علاوہ میرے خیال میں اس قانون کی ایک واضح تشریح کرے گی عدالت کہ اس میں سے کس چیز کا کیا مطلب ہے اور کیا مطلب نہیں ہے، اور آپ کے پیرامیٹرز کیا ہیں. لیکن یہ کہنا فرض کیا کہ اچھا توہین عدالت کا ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ آپ جج کے خلاف کوئی غلط بات کر دیں عام طور پر لوگوں کے ذہن میں، یا آپ جج کو گھور کے دیکھیں جس کا تذکرہ بہت آتا رہا ہے، یا کوئی آپ ایسی چیز کریں جو کہ ان کی حد تک ثابت ہو، توہین ثابت ہو، جس پہ کہا گیا کہ اگر جس جج کے بارے میں سچی بات بھی کہی جائے تو وہ توہین نہیں بنتی. حالانکہ توہین کا تو وہاں تو وہ حدیث نہیں ہے کہ اگر آپ کسی بھائی کے بارے میں سچی بات کہیں تو انہوں نے کہا وہ تو خیر آپ نے کذب باندھا، تو اگر آپ جھوٹی بات بھی پیٹھ پیچھے کہیں گے تو سچی بات بھی پیٹھ پیچھے کہیں گے تو وہ بھی ایک بہتان کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ بہت سے پیرامیٹر جس کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ اس کو یہ کہتے ہیں جو دوسرا حصہ ہوتا ہے کہ عدالت کے حکم کو نہ ماننا، جو اصل زیر بحث ہے،
وہ توہین ہے. وہ توہین ہے. تو یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر سارے وزیر مشیر سب مل کر اگر چاہیں اور عدالت حکم دیتی رہے وہ نہیں مانے تو عدالت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے, کیا پاسبل ہے یہ؟ نہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے میر صاحب. یہ کسی بھی مطلب جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس, دیکھیں جو توہین عدالت کا بنیادی مقصد ہے وہ ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس, ایڈمنسٹریشن آف لا کو انشور کرنا. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے استثناء دے دی اس قسم کی تو پھر ایڈمنسٹریشن آف لا تو نہ ادھر ہوگی نہ ادھر ہوگی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ عدالتی نظام چلا سکیں اور جوڈیشری انڈیپینڈنٹلی فنکشن کر سکے اس طرح کی لیجسلیٹو تشریح کی موجودگی میں. چاہے یہ ایکٹ ویلڈ ہے یا انویلڈ ہے یہ تو عدالت دیکھے گی, لیکن مقننہ کی اس قسم کی تشریح یا سوچ اس پہ نظام نہیں چل سکتا. ایک تو یہ اس میں نقطہ ہے. دوسرا, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو پرسنل کانڈکٹس ہوتے ہیں یہ ججز کے یا جج کا ڈیمینر ہوتا ہے اس کے متعلق اعتراضات بھی آ جاتے ہیں اور اس کو تشبیہ بنا کر استعمال کیا جاتا ہے مختلف مواقعوں پہ کہ جسٹیفائی کیا جا سکے کہ اس قانون کی افادیت اور اہمیت کیا ہے. میر صاحب, کنٹیمپٹ آف کورٹ حقیقتاً عدالت کی توہین ہے, کسی جج کی توہین نہیں ہے. اور عدالت کی توہین وکیل بھی کر سکتا ہے, کلائنٹ بھی کر سکتا ہے اور ایون جج بھی کر سکتا ہے کچھ کیسز میں. یہاں کیونکہ مقدم عدالت ہے. ایک سرونگ جج کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس ہوا تھا نا جی, جس نے شریعت کورٹ کے حوالے سے کچھ ریفرنس دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ان ججوں کو پتہ نہیں کہ قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے. جی, تو ہمارے دوست ہیں ویسے. اس میں انڈین سپریم کورٹ کی بھی کچھ ججمنٹس ہیں, اس میں امریکن سپریم کورٹ کی بھی, کیونکہ بات سمجھیں کہ یہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس از ایٹ اسٹیک. کوئی جج کوئی ذاتی حیثیت میں اس کا کوئی ایشو نہیں. ہاں, آپ ان کی ذات پہ کامنٹ یا اس کے کانڈکٹ پہ کامنٹ, ذاتی کامنٹس نہیں کر سکتے. اس میں دستور میں دفعہ 68 ہے. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں جو اس سے پہلے قوانین تھے اس میں آپ کے فیئر کامنٹ پہ کسی قسم کی کوئی پابندی تھی یا آپ کے کسی ساتھی نے فیئر کامنٹ کیا ہو اور اس فیئر کامنٹ کے باوجود اس پہ کسی قسم کی پروسیڈنگز انیشیٹ ہو گئی ہوں؟ ایسا لگتا نہیں ہے. بظاہر گورنمنٹ کے پاس یہ آرگیومنٹ عوام کو فروخت کرنے کے لیے اویلیبل نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ اس بات کو بائی کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا اس کے پیچھے کیا ہے؟ بابر عوام کو بچانا تو مقصود نہیں ہوگا نا جی, زیادہ اس کے پیچھے کیا بحریہ ٹاؤن ہے؟ نہیں میر صاحب, اس کے پیچھے بحریہ ٹاؤن بھی نہیں ہے. اس کے پیچھے صرف صدر صاحب کی ذات کی خاطر یہ سارا کام شروع ہوا ہے. اور فرق صرف یہ ہے کہ پہلے صدر صاحب کا یہ دیکھیں نا کتنا برا امپریشن ہے کہ ایک صدر کے استثناء کو بچانے کے لیے یا صدر کے استثناء کو کلیم کرنے کے لیے آپ وزیر اعظم ایک کی بلی چڑھا دیں پھر دوسرے کی چڑھا دیں. تو یہ صدر صاحب نے اور ان کی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اکیلے استثناء کلیم نہیں کریں گے, سب مل کے کریں گے. بیکاز وی آر آل ون, پاورفل, سپریم, سپیریئر. جی ان کا آلمائٹی. لیکن میر صاحب یہ جو ہے نا اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ آپ معاملات کو زیادہ دیر چلا سکیں. انہیں بھی معلوم ہے. میرا خیال ہے کہ وہ صرف آپ نے جیسے انٹروڈکشن میں اس پروگرام کے کہا کہ وہ وقت بائے کر رہے ہیں کہ کسی طرح آج سے کل سے پرسوں اور 2 مہینے 4 مہینے بائے کر لیے جائیں تاکہ جو صدر صاحب ہیں وہ اپنے ٹینیور کو سکون سے گزار سکیں.